بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و کرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم بحق 14 معصومین علیہ السلام آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آج مولانا صاحب کیا بیان فرماتے ہیں۔ آتے ہیں وقت لے کر خصوصی، مولانا صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، 22 گریڈ کا افسر ہے، 20 گریڈ کا افسر ہے، IAS آفیسر ہیں، IPS آفیسر ہیں، گورنمنٹ سیکریٹری لیول پر ہیں، جوائنٹ سیکریٹری ہیں، چیف سیکریٹری ہیں، اور اس سے بھی اوپر کے عہدے دار، اور وہ رات میں 1:30 بجے 1 بجے 2 بجے وقت لے کے آتے ہیں کہ ہم مجمع عام میں نہیں آ کے مل سکتے، ہم آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں۔ اچھا صاحب تشریف لائیے۔ مولانا صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ کہیں کسی نے سحر کر دیا ہے، کوئی جادو کر دیا ہے۔ بیٹی کی شادی نہیں ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کسی نے باندھ دیا ہے، اور بیٹے کی شادی نہیں ہوتی ہے، اور بیٹے کی نوکری نہیں ہوتی ہے، اور اتنا انویسٹمنٹ میں نے کیا ہے اور ٹرن اوور ہوتا ہی نہیں ہے، اور کاروبار آگے نہیں بڑھتا ہے۔ مختلف گونا گوں ہر ایک کے وجود میں نہ جانے کتنے زلزلے ہیں۔ اچھا کیا کیا کہ سحر ہوگا، جادو ہوگا، نظر بد ہوگی، آسیب ہوگا، جن ہوگا، بھوت ہوگا، کیا ہوگا کیا ہوگا، اور پھر کہتے ہیں کوئی دعا بتائیے، کوئی ذکر بتائیے، آپ دعا کر دیجئے، آپ میرا نام لکھ لیجئے، اپنی دعا میں شامل رکھیے ہمیشہ۔ التماس دعا بہت اچھی چیز ہے، مگر حدیث معصوم ہے کہ جب تم اپنے گھر میں اتنی بلند آواز سے اذان دو گے کہ گھر کے کونے کونے میں تمہاری آواز پہنچ جائے، تو جہاں تک تمہاری آواز جائے گی وہاں تک سے بلائیں اور نحوستیں خود دور ہو جائیں گی۔ کیسا اچھا نسخہ ہے، کتنا آسان ہے، وعدہ کس کا ہے؟ معصوم کا وعدہ ہے نا، کہ تم جب اپنے گھر میں اذان دو گے تو جہاں تک آواز اذان جائے گی وہاں تک سے نحوستیں بلائیں دور ہوں گی۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ وہ سحر اور جادو اور دشمنی اور نظر بد اور آسیب اور جن اور بھوت وہ سب تو اپنی جگہ، اپنے گناہوں کی جو نحوستیں ہوتی ہیں، نحوستیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں اس کی نحوست ہوتی ہے، ہم غیبت کرتے ہیں اس کی نحوست ہوتی ہے، ہمارے دل میں بدنیتیاں ہوتی ہیں اس کی نحوستیں ہوتی ہیں، اس کے آثار ہوتے ہیں، ہم کسی سے کینہ رکھتے ہیں اس کے آثار ہوتے ہیں، اس کی نحوستیں ہوتی ہیں، ہم کسی سے حسد رکھتے ہیں اس کے آثار ہیں جو زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں۔ یہ نحوستیں جو ہم خود پیدا کرتے ہیں یہ سب شامل ہیں، اس میں معصوم کہتے ہیں کہ اذان دو، اذان، اور جہاں تک تمہاری آواز جائے گی اذان کی وہاں تک سے نحوستیں دور ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی۔ اور آپ کی فقہ میں، فقہ جعفری میں تو یہ 5 نمازیں جو ہیں، 5 واجب نمازیں صرف اس کے لیے ہے، اذان اور اقامت، اور وہ بھی تاکید کتنی ہے یہ مسئلہ بھی سن لیجیے۔ یہاں تک تاکید ہے کہ اگر کوئی شخص بھول گیا سہواً اذان اور اقامت کہے بغیر اس نے نماز واجب شروع کر دی، تکبیرۃ الاحرام کہہ دی، تکبیر کہہ دی، اللہ اکبر کہہ دیا، سورہ الحمد پڑھ لی، سورۃ انا انزلنا پڑھ لی، یہ سورے پڑھ لیے، اور پھر یاد آیا کہ ارے ہم نے تو اذان و اقامت نہیں کہی تھی۔ شریعت کہتی ہے اسے حق پہنچتا ہے کہ نماز توڑ دے اور دوبارہ اذان کہے، اقامت کہے، پھر نماز شروع کرے۔ کوئی اہمیت ہوگی اس اذان کی تب نا، واضح ہے یہ مسئلہ یاد رہے گا، اور وہ بھی یاد رہے گا کہ اذان گھر میں بلند آواز سے دی جائے تو نحوستیں دور ہوتی ہیں۔ تو ہم پر فرض ہے کہ اپنے بچوں میں سے ہر بیٹے اور ہر بیٹی سے پوچھیں، بیٹا اذان یاد ہے؟ سناؤ، آج تم اذان دو گھر میں، آج تم اذان دو گھر میں، آج تم اذان دو گھر میں۔ اور ظاہر ہے جب آپ اذان سنیں گے، اقامت سنیں گے تو پھر نماز بھی سن ہی لیں گے، پھر اور احکام بھی سن ہی لیں گے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیے۔